پردہ پوشی ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے۔ میں چاہتا ہوں بروز حشر تمام دنیا کے سامنے، جہاں میرے والدین، میرے بھائی بہن اور دوسرے میرے قریبی لوگ بھی موجود ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ میرے گناہوں، میری غلطیوں اور میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ رب العزت میرے وہ گناہ جو تنہائی میں مجھ سے سرزد ہوئے، دنیا کے سامنے پیش نہ کرے، اور میں یہ بھی ناپسند کروں کہ میرے وہ گناہ بھی جو سب کو معلوم ہو گئے ہوں ایک بار پھر اسکرین پر لگائے جائیں۔ لیکن کیا میں دوسروں کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر، ان کی لغزشوں پر پردہ ڈالتا ہوں، یا کسی کا کوئی بھی گناہ میری نظر میں آتے ہی میں اس کا اعلان ساری دنیا میں کر دیتا ہوں کہ دیکھو فلانے کو میں نے یہ گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو اتنا گنہگار ہے اور دوسروں کے سامنے نیک بنا پھرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب میں اللہ کی مخلوق کی خطاؤں پر پردہ نہیں رکھ سکتا تو پھر میں اپنے رب سے کیسے اور کیوں امید رکھ سکتا ہوں کہ وہ بھی دنیا و آخرت میں میری پردہ پوشی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بندے کے گناہوں کا تذکرہ میں ساری دنیا میں اچھال رہا ہوں، وہ تنہائی میں رو رو کر، گر گرا کر اپنے رب سے توبہ کر چکا ہو، اپنے آنسوؤں سے اپنے رب کو منا چکا ہو، اور اب اسے میرا یہ عمل، میرا یوں سرے بازار اس کا تماشا لگانا اسے اذیت پہنچا رہا ہو، اور اس بات کی وہ تنہائی میں اپنے رب سے شکایت بھی کرتا ہو۔ اس طرح تو میں خود اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے گناہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے اعمال نامے میں جمع ہو رہے ہوں اور میری نیکیاں اس کے حصے میں جا رہا ہو۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کسی کا کوئی گناہ جان بھی گئے ہیں جسے وہ انسان دنیا سے چھپائے ہوئے تھا، اسی وقت آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں یا دنیا بھر میں اعلان کر دیں۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کیجیے، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے، اور یاد رہے اصلاح تنہائی میں ہو، نہ کہ چار لوگوں کے سامنے۔ اگر آپ اپنے رب سے دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کی امید رکھتے ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کیجیے۔ حساب کتاب کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان رہنے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔